ناول عشق کامل، رائٹر مہوش اسلم، ایپیسوڈ نمبر 5۔ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو، روز یہاں آتے ہو، سوچتا ہوں پوچھ لوں، پھر ڈرتا ہوں کہ کہیں کچھ غلط نہ کر بیٹھوں۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہوا ایک بزرگ جس کی عمر 70 سال کے قریب ہوگی، جامع مسجد الفردوس کے ساتھ بنے چھوٹے سے پارک میں بیٹھے یرمان سے پوچھ رہا تھا۔ آسمان کی سیاہی گہری ہو چکی تھی۔ میرے بتانے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے مولوی صاحب، تو سن لیجیے۔ نرم لہجے کے ساتھ کھڑے بزرگ کو دیکھ کر وہ بولا تھا۔ ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بیٹے۔ وہ اب یرمان کے ساتھ بیٹھ چکے تھے، سفید شلوار قمیض میں ملبوس سستی سی شال اوڑھے، ہاتھ میں 33 تانوں والی تسبیح، سفید داڑھی، سر پر ٹوپی، جھریوں بھرا پرنور چہرہ تھا۔ ہمیں سزا کیوں ملتی ہے؟ ہمارے بڑے غلطیاں کرتے ہیں اور ہماری زندگیاں ان غلطیوں کو بھگتتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ میرے بیٹے، اگر آپ نے شکایت کرنی ہے تو وہ دیکھو، سامنے اللہ کا گھر ہے، مسجد، وہاں جو بھی آتا ہے اسے دنوں میں ایک چیز مل جاتی ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز مل جاتی ہے۔ دو چیزیں کون سی مولوی صاحب؟ انداز سوالیہ تھا، خشک آنکھیں، بکھرے بال، بٹنوں والی شرٹ اور ڈریس کوڈ میں ملبوس بکھرا سا وجود۔ خدا اور انسان، تسبیح کا دانہ گراتے ہوئے وہ بولا۔ لیکن مجھے تو ایک انسان چاہیے، روندھی ہوئی آواز میں اسے گویا ہوا۔ کس حد تک جا سکتے ہو اس انسان کے لیے جس کے لیے میرے بیٹے آپ نے خدا کا نام دکھاوے کے لیے بھی نہیں لیا؟ اس انسان کے لیے میں نے اسی خدا کے بندوں کو مارا ہے، وہ بنا رکے بولا۔ یہ تو کوئی حد نہ ہوئی۔ حد تک تو آپ ابھی پہنچے ہی نہیں مولوی صاحب، آپ نے سنا نہیں شاید، میں نے حد پار کر دی ہے کب کی۔ نہیں میرے بیٹے، عشق کی انتہا درد بھرا سجدہ ہوتا ہے۔ آخری حد سجدہ ہے جہاں کوئی بھی ایسے نہیں جا سکتا، اور جہاں تک میری آپ کے بارے میں رائے ہے، میں نے آپ کو یہ حد پار کرتے نہیں دیکھا۔ بھاری گمبھیر دل پر اثر چھوڑنے والی آواز تھی۔ انسان کو معاف نہ کرے مولوی صاحب تو خدا بھی نہیں ملتا، اور میں خود کو جانتا ہوں، میری تڑپ کو کوئی بھی سمجھنے والا نہیں ہے، لہٰذا کہنا آسان ہے، لیکن یہاں اگر کسی کو بھی پتہ چل جائے کہ میں نے قتل کروائے اور کیے ہیں تو ابھی پھانسی چڑھا دیں گے۔ کوئی بھی ایک لمحے کو بھی محسوس نہیں کرے گا میری تکلیف۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پتہ نہیں کیسے اور کیوں، کب سے اتنا درد چھپا کر پھر رہے ہو، اور یہ امید بھی کہ کوئی سمجھے گا نہیں؟ وہ یرمان کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے عظیم الفاظ سمیٹے جا رہے تھے۔ 5 سال کی تھی وہ جب میرے دل کی دہلیز اس کے نام ہوئی۔ محبت میں عمر کی کوئی قید نہیں، میں تب صرف 11 سال کا تھا، لیکن مجھے جو محسوس ہونے لگا تھا وہ تمام جذبات و احساسات سے بالا تر تھا۔ آخری جھلک عمر کے 13ویں حصے میں دیکھی تھی جب وہ 7 سال کی تھی۔ آج وہ 25 کی ہو جائے گی، لیکن اس دن کے بعد ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ آنکھوں سے آنسو زاروں کی طرح بہنے لگے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی لیکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس کے چھوٹے ماموں کا بیٹا ہوں۔ وہ وہیں بیٹھا تھا، جامد، ساکت، بے حرکت، مگر اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگی۔ نہ کوئی یاد، نہ کوئی چہرہ، نہ کوئی نام، صرف ایک لمحہ جو اندر ہی اندر پیچھے کی طرف بہنے لگا تھا۔ ہوا ایک دم رکی، جیسے فضا نے سانس روک لی، اور پھر وہی ہوا آہستہ آہستہ چلنے لگی، مگر الٹی سمت میں۔ پتے اوپر کو اڑنے لگے، بارش کی بوندیں زمین سے اٹھ کر بادلوں میں جا چھپی، چیزیں واپس ہونے لگی۔ ایک چراغ جو بجھ چکا تھا اب دوبارہ جلنے لگا۔ پاؤں کے نیچے کی زمین نمی سے خشک ہو گئی تھی، فضا کی اداسی بے وزن ہو گئی۔ پرندے واپس درختوں پر آ بیٹھے، چند قدموں کے فاصلے پر ایک ہوا کا جھونکا ریشم کی طرح لپٹ کر کسی ایسے لمحے کو چھو گیا جو کبھی مرا ہی نہیں تھا۔ بس منظر بدلتے گئے، وقت کی ریل پیچھے کی طرف دوڑتی رہی، ہم جسے ہر پل کو چھو کر گزرے، لیکن کوئی بھی ٹھہرا نہیں، کوئی بھی بولا نہیں، نہ کوئی یاد، نہ کوئی تصویر۔ بس فضا دھیرے سے سوال کرتی رہی، کہاں سے شروع ہوا تھا سب؟ اور ہم صرف ہوا کے رخ پر اس ایک لمحے کی تلاش میں ساتھ بہتے گئے، جہاں سے وقت نے پہلی بار پیٹھ موڑی تھی۔ اب ذہن میں ماضی کا عکس نمایاں ہو چکا تھا۔ ماما، آپ نے ہیر کے گھر جانے سے مجھے کیوں روکا ہے؟ اسکول بھی چینج کروا دیا۔ امان کا لہجہ الجھن سے تر تھا۔ 13 برس کا لڑکا، عام سا بیزوی چہرہ، سفید رنگت پر دھوپ بھی ٹھٹک کر پڑتی، بغیر آستینوں والی شرٹ میں ملبوس، بھرے بھرے گال، گہری کالی آنکھیں، لمبا قد لیکن پرکشش شخصیت۔ گھر بڑا نہ تھا، مختصر سا کچن، جس کے سامنے ایک نفیس لکڑی کا ڈائننگ ٹیبل رکھا تھا۔ دائیں اور بائیں طرف کھلتے کمروں کے دروازے، دیواروں پر تازہ پینٹ کی مہک ابھی بھی رچی بسی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ پر خوش رنگ پھولوں کا پرنٹ، جن پر پرندے اور تتلیاں جیسے کسی خواب سے اڑ کر آ بسی ہوں۔ یہی لطیف منظر گھر کے ہر کمرے کی دیوار پر تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر موم بتی کی دھیمی لو، اوپر سے جھلملاتی مدھم روشنی، نہ مکمل اجالا، نہ پوری تاریکی، بس ایک خوابناک تاثر۔ ٹیبل پر رکھے لوازمات میں ٹوسٹ کی بھینی خوشبو، آملیٹ کی گرم بھاپ، پراٹھے کی خستگی، جیم کی سرخی اور جوس کے گلاس میں قید تر و تازگی۔ ماما بولے نا، آپ ہمیشہ مجھے ہیر سے دور کیوں رکھتی ہیں؟ مجھے کچھ بھی نہیں کھانا جب تک آپ بتائیں گی نہیں ماما۔ سامنے پڑے ٹوسٹ کو پیچھے سرکاتے ہوئے وہ ضد کر رہا تھا۔ جو باتیں بیٹا تمہارے ذہن میں ہیں نا، بھول جاؤ انہیں۔ بچے ہو اور بچے ہی بن کر رہو۔ میزبان کی سیٹ سنبھالے عام سی ساڑی میں ملبوس عورت، جس کے بال ترتیب سے بندھے تھے، سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ 35 سالہ وہ عورت میک اپ کے پیچھے خود کو 30 کی دکھا رہی تھی۔ ماما،
میں بچہ نہیں ہوں، جو باتیں طے ہو چکی ہیں میں ان پر قائم ہوں. ناشتہ کرو، اتوار ہے، باہر چلتے ہیں. مجھے کہیں بھی نہیں جانا ماما. میں بتا رہا ہوں ہیر سے آپ میری دوستی ختم نہیں کروا سکتی. میں آخری بار وارن کر رہی ہوں، اس غریب ناکارہ لڑکی کا نام مت لو. پھپھو کی بیٹی ہے تو اپنی جگہ، لیکن دوست اپنے معیار کے مطابق ہوتے ہیں، سمجھے میری بات؟ وہ کہتے ہوئے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کھڑی ہوئی. ماما پلیز. امان، تمہارے بابا صرف تمہاری پھپھو کی باتوں پر ہمیں 2 کوڑی کا کر چکے ہیں. ماما ہیر بہت اچھی ہے، وہ میری دوست ہے. ہم دونوں تب تک اداس رہتے ہیں جب تک بات نہ کریں. ایک لفظ اور نہیں، اسٹڈی پر دھیان دو. وہ چبا چبا کر کہتی ہیں اور پیر پٹکتی ہوئی چلی جاتی ہے. ماما 2 دن لے ماما 2 دن لے گئے ہیں، پھل میری برتھ ڈے ہے. 2 دن رہ گئے ہیں، پھر میری برتھ ڈے ہے. آہا ماما آہا ماما. بھائی ابلیم اور بھائی امان بھی آئیں گے نا؟ 7 سالہ ہیر گھٹنوں تک آتی کالی فراک میں ملبوس 2 ٹیل پونیاں باندھے جھول جھول کر خوشی سے بول رہی تھی. ایک بڑا سا کمرہ جس میں سونے جاگ میں رہنے اور کھانے پینے کا مکمل انتظام تھا، یعنی جیسے ایک پورا گھر ہی ہو. کچن میں مصروف عصمت نے دوپٹہ کندھوں سے کمر تک باندھ رکھا تھا. محض سنتی رہی. ماما بولے نا کہ کیک کاٹیں گے نا. گہری نیلی آنکھوں والی بچی مسلسل بولے جا رہی تھی، مگر دوسری جانب ہنوز خاموشی چھائی رہی تھی. تب عصمت نے اس کے سامنے 2 زنوں بل بیٹھی. 7 سالہ ہیر کو اپنے سامنے کر کے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. بیٹا ماما کی جان، میری پرنسس کی برتھ ڈے ہے، ہم کریں گے برتھ ڈے پارٹی، کیوں نہیں کریں گے؟ وہ اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے تھپ تھپاتی ہے اور ہیر خوشی سے جھومنے لگی. بار بار یہی کہہ رہی تھی ابلیم اور امان بھائی کے گفٹس کا انتظار ہے. گل، وہ فائل تو میڈم اس دن لے گئی تھی لیب میں نظر نہیں آئی. ریسرچ لیب کی فضا میں اس وقت صرف 2 لوگوں کی سانسوں کی موجودگی تھی. ہر چیز سنجیدہ پر اسرار و خاموشی سے ان دونوں کو تاک رہی تھی. داؤد، مجھے کیا خبر؟ میڈم نے تو بھنک تک نہیں پڑنی تھی، چپ چاپ سب سے چھپا لی. فائلز کو ٹیبل پر بکھیرے جھکا ہوا الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا. ماتھے پر الجھن کی لکیریں صاف جھلک رہی تھی. ویسے داؤد، تمہیں اتنا تجسس کیوں ہو رہے؟ گل ہلکی سی چال میں آتی ہوئی داؤد کے پیچھے آ کھڑی ہوئی. داؤد نے سر گھمایا تک نہیں، صرف ہنسا اور بولا ہاں، مجھے یہ سوچنے دو کہ تم یہاں کون سی وفاداری نبھا رہی ہو. ہاتھ میں ایک مشکوک فائل تھی جسے وہ تیزی سے پلٹ رہا تھا. وہ لب اس کے بالکل قریب آ گئی. قد میں چھوٹی، داؤد کے سینے تک آتی تھی. کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولی. 4 جگہوں پر کون کام کرتا ہے محترمہ؟ وہ سرد لہجے میں کہتے ہوئے فائل ایک طرف رکھتا ہے. تم. گل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، حلق تک کڑوا ہو چکا تھا. داؤد کے جھکے سر سے کان پر نیلا پیدائشی نشان جھلکا اور بس ایک دھماکے کے ساتھ ماضی کی دھندلی یادیں چہرے اور آواز کی ایک ساتھ اس کی نظروں میں اتر آئی تھی. تمہاری آواز، یہ آنکھیں. میں یہاں رشتہ داریاں نبھانے نہیں آیا. یہ سب الفاظ چیرتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے، مگر داؤد کا رد عمل ہولناک حد تک پرسکون تھا. اس نے چشمہ اتارا، نرمی سے بند کیا اور بڑی فرصت سے پلٹ کر گویا ہوا. دیر آئے درست آئے. اب وہ ٹیبل سے ٹیک لگا چکا تھا، ٹانگیں کراس کیے، سینے پر بازو باندھے. گویا داؤد صاحب اب آفیشیل موڈ میں تھے. یو بلڈی باسٹرڈ، میڈم کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اور مجھے بے واقعہ ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ یہ سب کیا ہے؟ تم ابراہیم کے کوئی رشتہ دار ہو؟ ہاں، تم اسے بھائی بول رہے تھے. پیچھے ہٹتی ہوئی ماسک چہرے سے ہٹاتے ہوئے چیختی ہے، سوال در سوال، آنکھوں میں غصہ. ماحول میں دھوکے اور غداری کی بو پھیل چکی تھی. آہستہ میں زہرا گل، کوئی سن لے گا. داؤد نرمی سے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے. میں سب کو بتا دوں گی، تم لوگوں کی اصلیت میں دنیا کو دکھاؤں گی. گل تیزی سے پرس اٹھاتی ہے. کس سچ کے ساتھ؟ کس چہرے سے؟ مجھے یاد کرنے دو. وہ سوچنے کی اداکاری کرتا ہے. او ہاں، یاد آیا. گل کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے بولتا ہے. کس شریف منہ سے بکواس کرو گی تم کہ ارحام صاحب کی دوست بن کر ریسرچ لیب پھر ابراہیر میں جاب کرنے لگی، اور جب پکڑی گئی تو محترمہ ابراہیم کے کہنے پر یہاں منہ اٹھائے چلی آئی. سچائی کھل جانے کے ڈر سے تم نے ہمارا ساتھ دیا، جو کہ صرف ناٹک ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو، اور میڈم کا بھی کٹھا چٹھا کھول کر رکھ دوں گا. دعا کرو میرا اندازہ غلط ہو. داؤد ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے. اور وہ نکاح نامہ یاد ہے جس پر تم نے چالاکی سے معصومیت کا ابادہ اوڑھ کر، میرا مطلب غلطی سے پانی گرایا تھا؟ گل کی سانسیں دھڑکن سے تیز ہو چکی تھی. لیب کی خاموشی میں خوف کی فضا پھیل گئی. اور بائی دا وے، تمہیں اتنی فرصت دے گا کون؟ داؤد پینٹ کے پچھلے حصے سے پسٹل نکالتا ہے. مگر ہمیشہ تم لوگ بازی نہیں لے جا سکتے. گل جھٹ سے چھوٹی پسٹل پرس سے نکال کر سیدھے داؤد کے سینے پر تان لیتی ہے. مجھے گن دکھا رہی ہو؟ ہاں ہاں، مذاق اچھا ہے. چلانی بھی آتی ہے؟ داؤد 2 قدم پیچھے ہٹ کر طنزیہ ہنستا ہے. گل کی انگلی اب ٹریگر پر تھی. چلاؤ. تمہیں لگتا ہے تمہاری پہچان مجھ سے چھپ جائے گی؟ یہ بٹا نہیں، آنکھیں ہیں، اور یہ 2-4 کا کام کرتی ہیں. وہ اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا. کیا مطلب؟ کون سی پہچان؟ گل الجھ کر سوال کرتی ہے. یہی کہ تم نور الہدا بنت تبریز دلاور ہو، اور ہیر کی بڑی بہن. تم تو مل گئی، مگر ہیر ابھی تک نہیں ملی ہے نا؟
یا میں غلط ہوں؟ داؤد ایک قدم پھر آگے بڑھا۔ تم جیسے لوگوں نے ہم جیسوں کو مجبور کر دیا مسٹر داؤد عبید، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ گل کی آواز رونت چکی تھی، آنسو اب آنکھوں سے باہر گرنے کو تیار تھے۔ بھول گئی جب میرا نام تمہارے ساتھ جڑنے والا تھا تو کیسے بھاگی تھی تم؟ ماضی بھول کر کبھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ میں اپنے ماضی کو بھی جانتی ہوں اور یہ بھی کہ میرا مستقبل کیا ہے۔ تو تم غلط ہو، تمہارا مستقبل تمہارا حال طے کرے گا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اب ہمارے قبضے میں ہو۔ یہ کہہ کر داؤد اچانک گل کے ہاتھ سے گن چھینتا ہے اور ایک کاری ضرب اس کے سر کے پچھلے حصے پر لگاتا ہے۔ داؤد! ایک چیختی ہوئی آواز دم توڑ دیتی ہے۔ گل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور اس کا وجود لڑک کر داؤد کے جھکتا ہے، اور جسے وہ فوراً سنبھالتا ہے وہ دو زنوں ہو کر اس کے بے ہوش وجود کو فرش پر لٹا رہا تھا۔ بعض اوقات ہم برے نہیں ہوتے، بس بننا پڑتا ہے۔ لیب کی ساکت فضا میں وہ لمحہ قید ہو گیا اور کئی راز خاموشی سے فضا میں دفن ہو گئے، بالکل ویسے جیسے فورٹ منرو کی وہ لکڑی کی میز جو ہر راز کو سمیٹ کر ہمیشہ خاموش رہتی ہے، کہ بعض اوقات سچائی چینک چینک کر بھی کسی کو سنائی نہیں دیتی، اس لیے کہ راز صرف نبھائے جاتے ہیں، بتائے نہیں جاتے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس جھیل میں موجیں کتنی ہیں، لہریں کتنی بار ہوا ہو کر کنارہ بوس ہوا کرتی ہیں، اس میں موجود مچھلیوں میں خطرناک کون سی مچھلی ہے۔ تکونی نقاب پوش لڑکی ابراہیم کے سامنے اپنی چمکیلی آنکھیں جھپکائے بولتی ہے۔ سرد ہوا کشتی کی روانی کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی اور بھی بہت سے ملاح آس پاس سے کشتیاں لیے لوگوں کو لے جا رہے تھے۔ آپ کو ان سب سے کیا لینا ہے؟ آپ نے جو انتظامات میرے لیے کیے ہیں ذرا لطف اندوز ہوں۔ ابراہیم سامنے لائے گئے جوس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صاحب اپنے اصلی انداز میں براجمان تھے۔ مدعے پر آتے ہیں مسٹر ابراہیم، وہ طنزیہ آنکھوں سے مسکرائی۔ فرمائیے مسز ہیر ابراہیم، بے وفائی کی سزا موت نہیں، پچھتاوا ہونا چاہیے۔ اچھا جی، مجھے بھی پتہ چلے میں نے آپ کے ساتھ کون سی بے وفائی کی ہے۔ آپ پوچھیں گے نہیں پچھتاوا کیوں؟ نرم لہجے میں کاٹ کھانے والے انداز میں گویا ہوئی، جب بے وفائی کی ہی نہیں تو پچھتاوا کیسا؟ اور میں پچھتانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ آس پاس دیکھتا ہوا بولتا ہے، پچھتاوا غلط بات اور کاموں پر ہوتا ہے۔ ایسا لوگ کہتے ہیں باتوں کی معافی مانگی جا سکتی ہے اور کام دوبارہ درست کیے جا سکتے ہیں، اس لیے انہیں پچھتاوا نہیں بول سکتے۔ ارے واہ، تو پھر پچھتاوا کسے کہتی ہیں محترمہ؟ اب وہ مسکراتے ہوئے مزے لے کر پوچھتا ہے۔ کسی کا مر جانے کے بعد لوٹ کے نہ آنا، یہ پچھتاوا ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ہولے سے بولی۔ مجھے تو لگا تھا آپ سمجھدار ہوں گی۔ انتہائی بے وقوفانہ سوال تھا اور جواب بھی گویا جی بھر کر بیزار ہوا تھا۔ غلط۔ آپ کی وجہ سے اگر میں مر جاؤں تو کیا باقی زندگی پچھتاؤ گے نہیں؟ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے خالی تھا۔ دل کو کچھ ہوا تھا، سانس کی روانی میں خلل آیا تھا، دھڑکنیں تزلزل کا شکار ہوئی تھیں اور نظریں خاموش اداسی لیے بس اسے تکے جا رہی تھی۔ کیا ہوا مسٹر ابراہیم؟ یا پھر آپ اتنے بے وقوف ہیں کہ کسی عورت کی سائیکی سمجھ نہیں سکے؟ آپ نے ایسا کیوں بولا؟ میں آپ کو کچھ کیوں کروں گا؟ وہ ہمدردانہ لہجے میں گویا ہوتا ہوا جوس کا گلاس اٹھاتا ہے۔ وقت آئے گا تب آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ جوس پئیں۔ وہ نارمل انداز میں جوس پینے لگا، البتہ آنکھوں کی حیرت چھپی نہ رہ سکی۔ مہیزہ گھر پہنچ جائے گی شام تک۔ مجھے مسز کہتے ہیں آپ، اس کے جذبات کو نہ اپنائیے گا۔ کیا بلا تھی یہ؟ آپ ہیں کیا؟ اگر اسے جلن ہے تو آپ اپنے حصے کی جگہ نہ چھوڑیں۔ وہ خالی گلاس واپس رکھتے ہوئے بولتا ہے۔ جھیل کے اربا میں وقت کی قید سے آزاد چلتی کشتی، اس کو خوبصورت بنانے والی لائٹس اور ماحول میں بیٹھے دو نفوس کے چہروں کو خوابناک سا تاثر دے رہے تھے۔ عورت کو سب سے بڑا دکھ عورت دیتی ہے۔ مسٹر ابراہیم، میں بے وفائی کی اس رخ کی ترجمان ہوں جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ کھڑی ہوتی ہے، گلابی ساڑی کا پلو ہوا میں لہراتا ہے۔ آپ نے جوس میں کچھ ملایا تھا؟ ابراہیم کھڑا ہوتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کیا؟ وہ پلٹ کر دیکھتی ہے۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اب وہ گردن پر انگلیاں رگڑنے کے انداز میں مار رہا تھا جسے تکلیف ہو رہی ہو۔ زہر ملایا تھا مسٹر ابراہیم؟ سینے پر ہاتھ باندھے چمکیلی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی، انداز ایسا تھا جسے کہہ رہی ہو ایک نئی فتح بھی میرے نام۔ ابراہیم سکتے کے عالم میں یکٹک صرف اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ ہی وقت میں کھانسی ہونے لگی، پھر آہستہ آہستہ اتنی کہ منہ سے جھاگ باہر آنے لگا۔ وہ گرنے کے انداز میں گھٹنوں کے بل جھکا۔ عظیم ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر گرتے ہوئے ابراہیم کے پاس آتا ہے۔ باس، ڈیزل ختم، بوٹ مزید نہیں چل سکتی۔ عظیم، مجھے کچھ بھی ہو جائے آپ کو سب سنبھالنا ہے یہاں۔ باس، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ میرے لیے سب سے ضروری اور اہم آپ ہیں، کہتے ہوئے ابراہیم کی طرف جھکا۔ ابراہیم کی گردن کی نسیں ابھر رہی تھیں، چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور وہی سرخی اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ مسلسل کشتی پر الٹنے لگا، نیچے جھاگ کا دائرہ بن رہا تھا۔ عظیم ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں سے ابراہیم کو سنبھالتے ہوئے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ صورتحال شفاف حد تک سنجیدہ ہو چکی تھی، جیسا وہ سوچ کر آئے تھے معاملہ اس کے برعکس تھا۔ مجھے پچھتاووں کا ڈر نہیں، میں سب کے لیے تیار ہوں، اگر تم یہاں مر بھی جاؤ تو بھی مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ کہتے ہی چلتے ہوئے دوبارہ اپنی نشت سنبھالتی ہے، ٹانگ پر ٹانگ رکھی، پھر کیک کا ایک ٹکڑا تکونی رومال اٹھا کر منہ پر رکھا۔ چہرہ اب بھی واضح نہیں ہوتا۔ کیسے بے حس عورت ہیں آپ؟ کوئی کسی کو اتنی تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ عظیم غصے سے بولا، آواز کم ہی رکھی، پیشانی پر پسینے کی بوندیں صاف نظر آ رہی تھی۔ ہر راستہ بند تھا،
اور ایک بار پھر اس آزمائش سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ موبائل سگنل جیم کروا چکی تھی محترمہ۔ محبت بھی اتنی زہریلی ہوتی ہے، بس کرنے اور ہو جانے تک باقی سفر موت کا ہوتا ہے، اور آپ کے باس یہی سفر موت تو کرتے ہیں۔ آخر مجھ سے ملنے کی کوئی تو قیمت ہونی چاہیے۔ وہ کیک پر لگاتار چاقو چلا رہی تھی۔ ابراہیم نے بے سود ہوتے وجود کو زمین پر رگڑ رہا تھا۔ آنکھیں پھٹنے کے انداز میں کھلی تھیں، گردن پر ہاتھ مارتے مارتے خراشوں سے خون کی ننھی ننھی بوندیں نکل رہی تھیں۔ گھبراہٹ مزید سے مزید تر ہوتی جا رہی تھی۔ عظیم نے ابراہیم کی کمر مس لی، مگر بے سود ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ تکلیف تھی۔ باس، میں آپ کو کچھ ہونے نہیں دوں گا، میں مدد مانگتا ہوں کسی سے، آنکھیں کھلی رکھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہی دور دراز کشتیوں کی جانب رخ کرتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہوا ایک ریڈ فلیگ جو عموماً کسی ایمرجنسی کی صورت میں مدد کے لیے ہوا میں لہرایا جاتا ہے اٹھاتا ہے۔ پلیز کوئی مدد کرے، ڈیزل ختم ہے، پلیز میرے۔ آواز پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ عظیم مسلسل پرچم لہرا رہا تھا، اس کی آواز کی فریکوینسی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ ہیر محترمہ ٹک ٹک کرتی ساڑی لہراتے ابراہیم کے پاس دو زنوں بل بیٹھتی ہیں۔ محبت کی انتہا میں لوگ خودکشی کرتے ہیں، عشق کی انتہا پر لوگ درویش اور ملنگ ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی لڑکی کی ایسی نفرت دیکھی ہے؟ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہم ہر تکلیف برداشت کر لیں گے، حقیقت میں ان سے سر درد بھی برداشت نہیں ہوتا۔ مسٹر ابراہیم، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں گویا ہوتی ہے، اپنی بے تابی چھپا لو، ایسا نہ ہو کہ آپ کو پچھتانے کے لیے زمین کا سہارا بھی نہ ملے۔ ابراہیم لال موتی ٹپکاتی آنکھوں سے دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ خراش زدہ آواز میں بولا، منہ سے نکلنے والا جا کشتی کے تختے پر اس درد کو رقم کر رہا تھا جو اس وجود پر بیت رہا تھا۔ ابراہیم کی گھڑی 11:50 کا وقت دکھا رہی تھی۔ اوپر سے آسمان، دائیں بائیں پانی اور بیچ میں موت۔ نقاب پوش لڑکی ابراہیم پر بھی ایک بھی نگاہ غلط ڈالے بغیر اٹھ جاتی ہے۔ دھڑکن تزلزل کا شکار ہو رہی تھی، چمکیلی آنکھیں گویا برسنے کو تیار تھیں، مگر وہ آنسوؤں کو اندر ہی اندر پی جاتی ہے۔ نرم گدگدی کرتی ہوا، لہروں کے بل بہتا پانی، لیکن یہ سنہرا منظر سانسوں پر بند باندھ رہا تھا۔ یہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ عظیم مسلسل پرچم لہرائے جا رہا تھا، لیکن کس کے لیے؟ کوئی ہو تو دیکھے۔ آپ نے خواہ اتنا خرچہ کر دیا، عبید بھائی کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ ظہورا صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، ساڑی کے پلوں کو سنبھالتے خفقے چھپاتی بولی، ماما۔ امان کے لبوں پر چمکدار مسکراہٹ تھی۔ میں خوش ہوں، بابا وہ لائی ہیں جو مجھے چاہیے تھا۔ امان ہاتھوں میں تحفہ سنبھالے خوشی سے لبریز چہرے کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف دوڑ جاتا ہے۔ کریم نے ایک لمحے امان کو دیکھا، پھر نظر ظہورا پر ٹک گئی۔ ظہورا، کتنی بار سمجھایا، بچوں کے سامنے ایسی باتیں مت کیا کرو، ان کے ذہن میں زہر گھلتا ہے اور وہ عمر بھر کا روگ بن جاتا ہے۔ آپ انجان نہیں ہیں کریم، مانا کہ میری طبیعت عصمت سے میل نہیں کھاتی، پر مجھے افسوس ہے۔ افسوس اس بات کا کہ ہیر کا ہاتھ ابراہیم کے لیے مانگا جائے گا۔ وہ واقعی ڈسٹرب نظر آئی تھی۔ امان کے معاملے میں کم از کم وہ ہیر کو چنتی، مگر یہ اختیار اس کے پاس نہیں تھا۔ کریم نے گہرا سانس لی اور جھنجھلاہٹ دباتے ہوئے ریموٹ اٹھا کر LCD پر چلتی گیم کو بند کر دیا تھا۔ بس فور گاڈ سیک چپ ہو جاؤ ظہورا، میں سب جانتا ہوں کس کے دل میں کیا ہے۔ ظہورا نے برا سا منہ بنایا، پلکیں جھپکیں اور پلو کو انگلیوں میں لپیٹتی کچن کی جانب چل دی۔ نیم اندھیرے میں گلابی پینٹ کی جھلک واضح تھی۔ کچن سے اب برتنوں کی کھنک سنائی دینے لگی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں کرکٹ میچ کی آوازیں گونجنے لگی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے ہوا تلخ مکالمہ کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ خاموشی نے ہر لفظ کو نگل لیا تھا، مگر کمرے کی فضا میں وہ ناگوار سچ اب بھی سانس لے رہا تھا۔ موم، کہاں ہیں آپ؟ میں کب سے تیار ہوں۔ 15 سالہ ابراہیم کی آواز میں بے چینی تھی، جو نہ ضد تھی نہ لاڈ، بس ایک تربیت یافتہ انداز میں ابھرتی ہوئی عمر کا اعتماد جو زندگی کی ابتدائی سمجھداریوں کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ بلیک شرٹ، بلیک پینٹ اور ہم رنگ ڈریس کوڈ میں ملبوس بلیک جاگرز میں اس کا ہر قدم نپا تلا اور مکمل محسوس ہوتا۔ سلکی سے بال ماتھے پر بکھرے براؤن سے جھلک دیتے، لمبی اٹھی ناک، گہری پلکوں کے نیچے سبز آنکھیں، لیکن چہرہ ابھی نئی زاویوں میں ڈھل رہا تھا۔ کمرہ شاندار طرز پر بنایا گیا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اعلیٰ چیز موجود تھی اور ہر شے اپنی موجودگی سے اپنی قیمت کو بیان کر رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں رکھا بیڈ خالص سفید مخمل میں لپٹا ہوا، اس کے ارد گرد ہر شے سفید، بیڈ سائڈ ٹیبلز، ان پر سفید رنگ کے لیمپ رکھے تھے جو جلتے تو اندر سے دودھیا روشنی بکھیرتے، نہ چمکدار نہ مدھم، بس ایک پرسکون روشنی جو آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی۔ بیڈ کے دائیں طرف دیوار کے ساتھ جڑا ہوا سفید ڈریسنگ ٹیبل، جس پر سلیقے سے رکھی ہر پرفیوم کی بوتل اپنی ایک الگ کہانی سمیٹے ہوئے خاموش، قیمتی اور نرمی میں ڈھکی ہوئی تھی۔ بائیں جانب ایک قد آدم آئینہ تھا جو کمرے کی خاموشی سے دو حصوں میں بانٹتا، صاف، سادہ اور بے حد نازک۔ آئینے کے پیچھے چھپے باتھ روم میں بھی ہر چیز ویسی ہی سفید اور سادہ، نہ کوئی بھڑک نہ کوئی سایہ، صرف سکون اور صرف روشنی۔ دائیں طرف کا دروازہ کھلتا ہے۔ آ گئی ابراہیم کی جان، موم آ گئیں۔ 38 سالہ خاتون پورے ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، بال ڈائی کیے، چہرہ جیسے خوبصورتی کا عکس، کانوں میں لٹکتے جھمکے، بلیک رنگ کا ٹخنوں تک آتا ٹراؤزر اور گھٹنوں تک آتی شرٹ جس پر نفیس کڑھائی کا کام تھا، ہیل پہنے پورے اعتماد سے چلتی ہوئی شانے بے نیازی سے کہتی ہے، ارے واہ موم، آپ تو بہت ہینڈسم لگ رہی ہیں۔ ابراہیم آگے بڑھ کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا ہے، مسکراتے ہوئے بولا،
चलिए इससे पहले तुम्हारी पप्पो की 10वीं कॉल भी आ जाए। चलिए मैं तो कब से तैयार हूँ माम। दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं, सीधा चलते हुए गोलाईदार सीढ़ियों के करीब पहुंचते हैं। पूरा महल बिल्कुल सफेद, दाएं जानी मरकजी दरवाजा खुलता है और वो दोनों आहिस्तगी से आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम बड़े प्यार से मिनाहिल बेगम के कंधे पर हाथ रखे उनके साथ चल रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे मेरे सितारों को। उबैद मरकजी दरवाजे से दाखिल होते सीने पर हाथ बांधे कहता है, चेहरा खिला खिला। 3 पीस सूट में स्मार्ट हल्की शेप चेहरे को मजीद पुरौनक बना रही थी। डैड, आपको और मॉम को देखकर मेरा भी दिल चाह रहा है, एक मोहतरमा मेरी भी हो। अब वो तीनों हॉलनुमा लाउंज के वस्त में खड़े थे। ले आएंगे हम अपने शहजादे के लिए, उबैद हंसते हुए कहता है, लेकिन वो शायद इतना प्यार ना दे जितना तुम्हारी माँ मुझे दे रही है। क्यों मिनाहिल बेगम? मिनाहिल बेगम हल्के से मुस्कुराती हैं। खून खवा में हल्की घुली नमी, जैसे बारिश का वादा किए बगैर बस छू रही हूँ। शहर रोशनियों में नहाया हुआ, बिलबोर्ड्स, दुकानें, सड़कों के किनारे लगे लैंप सब अपनी अपनी जगह जगमगा रहे थे। ऐसी जगमगाती सड़क पर सफेद रंग की 2 कीमती गाड़ें फराटे भरती आगे बढ़ रही थी। उबैद और मिनाहिल बेगम एक गाड़ी में वकार और ताल्लुक की मुकम्मल तस्वीर, जबकि इब्राहिम अपनी मखसूस गाड़ी में उन साहब के शौक के निराले। उबैद, आप कॉल कर दे इब्राहिम को, जो भी घर की डेकोरेशन और ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ऑर्डर कर दे, उसे बेहतर पता है। मिनाहिल बेगम, मैं सब कुछ करवा चुका हूँ, सिर्फ गिफ्ट्स रहते हैं वो इब्राहिम लेता आएगा। वो लोग सफ़र कर रहे थे। कुछ सफ़र बहुत खूबसूरत होते हैं, ये सफ़र भी ऐसा ही था जिसमें उबैद मिनाहिल के साथ था। और तारीख 13 फरवरी जो लम्हों में 14 को छू लेगी, यानी मगरबी कैलेंडर के मुताबिक मोहब्बतों का दिन। इब्राहिम की गाड़ी गिफ्ट शॉप के बाहर रुकी। 2 चमकते हुए कदम से सफ़ेद गाड़ी से बाहर निकलते हैं। गिफ्ट शॉप का दरवाज़ा गार्ड्स खोलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गार्ड्स को दरवाज़ा खोले देखकर कहता है, वालेकुम अस्सलाम सर जी। जवाबन वो मुस्कुरा कर कहते हैं, सर आइए बैठिए, क्या लेंगे, कॉफ़ी, जूस? शॉपकीपर नहायत अदब से हाथ मिलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं कमाल साहब, मुझे गिफ्ट चाहिए 7 साल बच्ची के लिए। इब्राहिम कहते हुए चेयर पर बैठ गया। सर आप डॉल ले लें। नहीं आप कुछ और कर दें, वैसे मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है सर, बच्चियों के लिए डॉल्स ही होती हैं। रुको, वो सामने देखें, ह्यूमन हार्ट। उंगली के इशारे से खड़े होकर कहता है, सर वो रुका, अटका। ठीक है मैं पैक करवा देता हूँ। यूसुफ पेंडेंट पैक करो। सर और क्या लेंगे? नहीं नहीं बहुत शुक्रिया सर, आप कुछ लिए बगैर ना जाएं। यूसुफ इल्तिजा भरी नजरों से हाथ में गिफ्ट पकड़े कहता है, नो नो आई एम ऑलरेडी लेट थैंक्स। वो मुस्कुराते हुए वापसी की जानिब कदम बढ़ाता है। थोड़ी देर में वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी जन से निकल जाती है। हॉलनुमा कमरा नरमी से जगमगाती रोशनी और दीवारों से चिपके चंद गुब्बारों से सजा हुआ था। दरमियान में एक मेज जिस पर गिफ्ट तरतीब से रखे गए थे। मेज के दरमियान थोड़ी सी जगह बचाई गई थी। फर्श पर भी ढेरों गुब्बारे और हल्का सा म्यूजिक फिजा को जिंदा रखे हुए था। छोटी छोटी बच्ची जो तादाद में लगभग 10 थे, अपनी फ्रॉक के लहराते हुए खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे। हॉल से मलिक दाएं कमरे में खवातीन मौजूद थी। असमत, ये लो, ये बहुत महंगी फ्रॉक है, अमान के कहने पड़ ली है, बच्ची को पहना देना। शोक रंग की साड़ी, भरपूर मेकअप, चमकती ज्वेलरी और लहजे में रिवायती तलखी लिए वो पैकेट आगे बढ़ाती है। भाभी ये जरूरी तो नहीं था, आप आ गई, यही काफी है। सामने बैठी असमत नीली सादा शलवार कमीज में मलबूस सर पर दुपट्टा, बिना मेकअप और जेवर के, मुस्कुराते हुए निहायत सुकून से जवाब देती है। पीछे से दरवाजा खुलता है और एक धीमी आवाज तंज आमेज माहौल का रुख बदल देती है। हम ना आते तो कौन आता? मिनाहिल भाभी आइए, सो बिस्मिल्लाह। असमत आगे बढ़कर गले लगाती है। होंठों पर मुस्कुराहट मगर आंखों में तशक्कुर के एहसास थे। माजरा, थोड़ा लेट हो गए मगर अब यहाँ काफी देर रहेंगे। मिनाहिल ने नरमी से जवाब दिया। दोनों आमने सामने थी और उनकी मुस्कुराहट माहौल में खुशगवारी बखेर चुकी थी। इतने में उबैद कमरे में दाखिल होता है और मजाहिया लहजे में गोया होता है, अरे भाई अकेले अकेले खुश हुआ जा रहे हैं, हमें तो भूल ही गए। ये तो आपका मान है जो हमें संभाल रहे हैं, वरना कहाँ मर जाती असमत, खुदा बढ़ा दे। बोलते हुए असमत की आंखें भर आईं। हाँ जी, एहसान तो कर रहे हैं, वैसे भी सब जानते हैं तबरेज आपको कितना संभालता है। जहूरा आंखों में हकारत लिए तंज का तीर चलाती है, क्योंकि उसे असमत की खुशी आंसू जैसे साथ से कोई गर्ज नहीं। बस करो जहूरा, यहाँ ऐसी बातें ना करो, अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी ना बोलो। अवैध के पीछे छोटे छोटे कदमों से करीम कमरे में दाखिल होते हुए बोलता है, भाई मैं तो सिर्फ आप और असमत के कहने पर इस औरत का साथ रह रहा हूँ, वरना जैसी इसकी हरकतें 2 मिनट भी गुजारा मुमकिन नहीं है। करीम सख्ती से बोलता हुआ सामने आ खड़ा हुआ। नहीं भाई करीम, कुछ भी नहीं, मजाक कर रहे थे, ये सब चलता रहता है, छोड़ें बात को। असमत जल्दी से बात संभालती है। उसी वक्त दोनों भाई उसके साथ खड़े हैं। उसे और क्या चाहिए था? हमारी प्रिंसेस कहाँ है? फुरकान और जरीना भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उबैद माहौल की कशीदगी को महसूस करते हुए नरमी से बात बदलता है। जरीना 17 साल की और फुरकान 16 साल का, लेकिन हीर फुरकान से 9 साल बाद पैदा हुई थी। जरीना जिद कर रही थी, इसलिए वो हीर को पॉलर ले गए। मैंने रोका था मगर कहने लगे आप ऐसों की फिक्र न करें, हमने खुद जमा की है, मैं अभी ले आती हूँ, यहाँ सब कुछ देख लीजिएगा। असमत दुपट्टा सर पर ठीक कर दी, दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती है। असमत आप बेफिक्र होकर जाएं, हम सब संभाल लेंगे, मिनाहिल नरमी से कहती है। जी मिनाहिल भाभी। जहूरा कुछ देर से सब सुन रही थी, नागवारी से सर झटकती और चेहरा मोड़ लेती है, गोया जी भरकर बेजार हुई थी। बाकी सब हंस रहे थे।
میں بھی چلتی ہوں, 12 بجے تک امان کے ساتھ آ جاؤں گی, کچھ کام یاد آ گیا ہے. ظہورہ بغیر کسی کو دیکھے کہہ کر چلتی ہے. کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی. آ جائے گی بھائی, جانے دیں, کریم ہلکے پھلکے لہجے میں بولا. پیار اور محبت سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے. عبید کریم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے گویا ہوا. کریم لمبی سانس بھرتا ہے, پھر دھیرے سے بولا, بھائی وہ عورت لالچی ہے, پیسوں سے آج کل سب ٹھیک ہوتا ہے. فرقان میں صرف تمہاری ذمہ داری پر ہیر کو چھوڑ کر گئی تھی, کہاں ہے وہ اب؟ اتنی تھوڑی دیر میں کہاں ڈھونڈے؟ زرینہ ایک پارلر کے باہر کھڑی سڑک پر آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی ہوئی پریشان لہجے میں بولی. آپ کیوں گئی؟ مجھے اب کیا پتا ہیر کیسے غائب ہوئی, میں تو باہر کچھ کام سے چلا گیا تھا. میں نور الہدا سے ملنے گئی تھی. کیا پاگل ہو گئی ہیں آپ؟ گھر پر پتا چلا تو ماما کو کتنا برا لگے گا. وہ ہتھے سے اکھڑ گیا. نہیں لگے گا برا, وہ بھی ہماری بہن ہے, دل چاہا تو ملنے چلی گئی. اسے واضح برا لگا تھا. مجھے کچھ نہیں پتا, بابا کی سیکنڈ وائف کی بیٹی, پاپا کی سیکنڈ وائف کی بیٹی ہے, میں اسے اپنی بہن نہیں مانتا. نور الہدا تبریز کی دوسری بیوی کی بیٹی ہے. نور الہدا کی پیدائش کے وقت اس کی ماں بچ نہ سکی, عمر میں ہیر سے 7 سال بڑی ہے. اب چپ کر جاؤ, مانو یا نہ مانو حقیقت نہیں بدلتی. خیر اب کیا کریں, ماما بھی آنے والی ہوں گی, اتنی دیر ہو چکی ہے. وہ مزید پریشان ہوئی. زرینہ چھوٹے قد کی شلوار قمیض پر جرسی میں ملبوس تھی, مناسب رنگت اور نرم نکوش والی لڑکی, جبکہ فرقان دراز قد پینٹ شرٹ میں ملبوس, گردن میں مفلر, الجھن میں ڈوبا, بار بار اطراف میں نظریں دوڑا رہا تھا. اسی لمحے گاڑی ان کے پاس آ کر رکتی ہے. یہاں کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ ابراہیم کی گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے پوچھتا ہے. ابراہیم, مسئلہ ہو گیا. زرینہ اور فرقان گاڑی کے قریب آ کر میرر ونڈو سے اندر جھانکتے ہیں. کیا مسئلہ؟ ابراہیم گاڑی سے باہر نکل آتا ہے. وہ ایکچولی ہیر گم ہو گئی ہے, اسے تو راستوں کا بھی نہیں پتا. کیا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں. ہاں اب مل نہیں رہی, شاید وہ فری ہو گئی تھی تو ہمیں نہ پا کر خود ہی گھر کے لیے نکل گئی. تم لوگ کہاں تھے؟ ہم لوگ یار بس زرینہ نور الہدا سے ملنے چلی گئی تھی, اور میں سر کھجائے ایک دوست گزر آتا تو وہیں تھوڑا مصروف ہو گیا. شٹ. ابراہیم ماتھے پر ہاتھ مارتا ہے. سامنے امی رکشے کے پاس. فرقان نے کچھ کہنا چاہا کہ ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا. اچھا سنو, کہنا دیر لگے گی, ہیر کو میں ڈھونڈ کر لاتا ہوں. یہ لو گاڑی کی چابی, تم دونوں گھر جاؤ. لیکن نہ ملی تو؟ فرقان پریشانی سے پوچھتے ہیں. میں ہوں نا, کچھ نہیں ہوگا. السلام علیکم پھپھو. ابراہیم عصمت کے قریب جا کر گلے ملتا ہے. عصمت اسے سینے سے لگاتی ہے اور ماتھے پر بوسہ دیتی ہے. میرا بیٹا کیسا ہے؟ میں ٹھیک ہوں, مجھے پارلر جانا ہے, ہیر کو لے آؤں گا. آپ لوگ چلے جائیں. وہ گاڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن بیٹا ٹھیک ہے, لیٹ نہ ہو جانا. نہیں پھپھو, آپ لوگ جائیں. فرقان, احتیاط سے جانا, اوکے؟ ابراہیم بیٹا آپ کس چیز پر آؤ گے؟ عصمت گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے. میں آ جاؤں گا, ابھی میرا رابطہ امان سے ہوا ہے, امان اور پھپھو بھی آ رہے ہیں, انہی کے ساتھ. اوکے بیٹا, جلدی آنا. جی پھپھو. وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو جاتے ہیں. ابراہیم پارلر کے باہر پھیکی سے مسکراہٹ لیے خاموش کھڑا رہ جاتا ہے. تھوڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں, سڑک رفتہ رفتہ سنسان ہوتی جا رہی تھی, سیاہی مکمل چھا چکی تھی. ابراہیم واپس پارلر کی طرف قدم بڑھاتا ہے. سر آئیے. پارلر میں اس وقت چند ہی خواتین موجود تھیں, کوئی میک اپ تو کوئی بال کٹوا رہی تھی. مجھے کچھ کروانا نہیں ہے, لیکن یہاں ایک بچی کا اپوائنٹمنٹ تھا, آپ لوگوں کی ذمہ داری تھی, اب وہ کہاں ہے؟ ابراہیم کے لہجے میں سختی تھی. سر غلطی ہماری ہے, لیکن جس لڑکی نے اسے تیار کیا تھا وہ گھر جا چکی ہے. نمبر دو اس کا. سر ایڈریس ہے, نمبر نہیں. وہ یہاں جاب کرتی ہے اور سیل نمبر نہیں ہے. حد ہے, چلو ایڈریس دیں. ایکچولی ان کے پاس موبائل نہیں. ابراہیم کی عمر کم مگر شخصیت گہری اور متوازن تھی. اس کا حلیہ ایسا کہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ 15 سالہ لڑکا ہے. یہ لیں سر. کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی ایک پرچی آگے بڑھاتی ہے. ماما آپ ہر وقت اتنا برا کیوں بولتی ہیں؟ لاہور کی اس سڑک پر اس وقت کتنی گنتی کی گاڑیاں تھیں. ٹویوٹا ویٹس جس میں ظہورہ اور امان موجود ہیں تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی. بیٹا آپ کو ساری دنیا اچھی لگے گی, لیکن باپ کی طرح اپنی ماں نہیں. اب وہ بات کا الٹا مطلب نکال رہی تھی. رہی سے ایک اثر بھی پوری کرتی ہے. ماما پلیز وہاں جا کر کچھ ایسا ویسا نہ بولیے گا. 13 سالہ امان اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا. یہ تو عین حد ہو گئی. ہاں میں ہی بری ہوں, میں مر کیوں نہیں جاتی, سب کی جان چھوٹ جائے گی. زمین سے پوری طرح نکلے نہیں اور مجھے سولی پر پہلے لٹکا دیا. بڑے ہو کر پتہ نہیں کیا کرو گے. پہلے کریم مجھے برا کہتے ہیں اور اب میری اولاد بھی. وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے بولا. ماما میں نے ایسا کیا بولا ہے؟ امان غصے سے گاڑی کی رفتار تیز کر چکا تھا. سوئیاں 80 کے ہندسے کو پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی. گاڑی آہستہ کرو امان. وہ ٹس پہ چھوڑ کر اپنی جان پر بنی محسوس کرتے ہوئے بولی. جان جائے جان چھوٹے, لڑائیاں ختم ہی نہیں ہوتی آپ لوگوں کی. آپ لوگوں کی وجہ سے ہماری زندگی عذاب بن رہی ہے. اس عمر میں بچے بچے ہوتے ہیں اور ہم اپنے والدین کو سمجھا رہے ہیں. دن رات لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی. سوئیاں کانپتی ہیں, جھٹکوں میں اچھلتی ہیں, جیسے گاڑی کے اندر کوئی اندیکھی دہشت سانس لے رہی ہو. رفتار کا ہر اینگل چیخ چیخ کر کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا. گاڑی اب جس سڑک پر دوڑ رہی تھی وہ لگ بھگ خالی تھی. امان کانوں کو چیرتی ہوئی چیخ سماعت سے ٹکراتی ہے. سامنے سڑک پر ایک گاڑی ٹیڑے ڈولتے انداز میں عجیب سی بے رفتی سے رینگ رہی تھی.
ایک جھٹکے میں ٹکر ہوئی، خاموشی کو چیرتا ہوا ایک نوکیلا تصادم۔ امان نے جھٹکے سے گاڑی کو قابو میں لیا، ایک زبردست جھٹکے سے گاڑی رکی، ظہورا کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا، ماتھے پر خون کی بوندیں ابھر آئیں۔ امان کا ماتھا اسٹیئرنگ سے ٹکرایا مگر وہ سنبھل گیا۔ سامنے والی کار کی ڈرائیونگ مکمل طور پر ایریٹک تھی، بے ترتیب، بے قابو۔ ڈرائیور اچانک اسٹیئرنگ الٹی سمت موڑ دیتا ہے، جھٹکا غیر متوقع تھا اور رد عمل بھی۔ پہلے سڑک کی ناہمواری، پھر اچانک الٹی سمت اسٹیئرنگ کا گھماؤ، گاڑی لرزتی ہوئی کنارے کی طرف لڑکی اور پلٹ گئی۔ امان بیٹے، ظہورا ہذیانی انداز میں چلائی، جھٹکے سے دماغ ہل جاتا ہے۔ آہ! امان آہستہ آہستہ سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہوتا ہے، گاڑی بروقت قابو پانے پر ان کی بچت ہو گئی تھی۔ اوہ گاڈ! امان سامنے سڑک پر کار دیکھتے ہوئے بولا جسے ہٹ کیا تھا، اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، سانسیں بے ترتیب اور آنکھوں میں زندگی اور موت کی لکیریں گڈمڈ ہوتی ہیں۔ تصادم ہوتے ہی شیشے تیز چینخ کی طرح چٹکتے ہیں، فرنٹ اور سائیڈ ونڈوز کے ٹکڑے جھاڑ کی صورت اندر پیوست ہوتے ہیں، نوکیلے زرات کپڑوں کو چیر کر جلد میں اترتے ہیں، بازو، گال اور پیشانی زخمی ہو جاتی ہے، اندر بیٹھے چہرے ساکت، سانسیں بے ترتیب، کہیں ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، کہیں کوہنی سے۔ ایک لمحے میں سب کچھ بکھر جاتا ہے، اب صرف زخمی سانسوں کی خاموشی باقی رہ جاتی ہے۔ بیٹا ہم بچ گئے، جلدی گاڑی سٹارٹ کرو اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے، ظہورا خون کی بوندوں کو ٹیشو سے صاف کرتی ہوئی بولی۔ ماما وہ بھی انسان ہے، ہماری وجہ سے اس حالت میں ہے، آپ نے آنا ہے تو آئیں، میں جا رہا ہوں، کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ دھاڑ سے مارتے ہوئے باہر نکل آیا۔ یہ سڑک کافی حد تک سنسان تھی، حادثے کے وقت آس پاس کوئی نہیں تھا، بہت دور کیمرہ تھا لیکن یہاں کیا کام اس کیمرے کا۔ گاڑی سائڈ پر الٹی پڑی تھی، دھواں مسلسل اٹھ رہا تھا، انجن کی آواز بتا رہی تھی کہ گاڑی ابھی تک چل رہی ہے۔ اوہ گاڈ! امان سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیوانہ وار گاڑی کی طرف لپکا، آس پاس کی ہر چیز نے دم ساتھ دیا تھا، ماحول اتنا کٹھن اور خوفناک ہو گیا تھا کہ جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ گاڑی میں موجود افراد کی امید بھری سانسیں گھٹتی جا رہی تھی، جیسے فوراً مدد کا کوئی امکان ہو۔ ماما جلدی آئیں، یہ تو فرقان بھائی ہیں۔ مارے حیرت اور خوف سے امان کی آنکھیں پھیل چکی تھیں، سرد موسم میں بھی شدید گرمی محسوس ہوئی، امان کے ماتھے اور گردن سے پسینے کی بوندیں ٹپکتی ہیں۔ بنی صبری ظہورا بے قابو قدموں سے گاڑی تک پہنچی، ماتھے پر خون کی بوندیں جم چکی تھیں مگر زخم معمولی تھا۔ قسمت تھی ان کی، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ الفاظ پھینکتی، ایسے سرد محرک کہ کسی دشمن کے لیے بھی قابل قبول نہیں۔ ماما واقعی آپ سے زیادہ سیلفش کوئی نہیں ہے، وہ غصے سے کہتا ہوا ایمبولینس کو کال کرتا ہے۔ جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے عصمت بی بی۔ ویسے تنزیہ مسکراہٹ سے بولی، اگر تم ایک پل کو دیکھو تو تمہیں ڈر لگے۔ ماما بس کر دیں پلیز، وہ دھاڑتا ہے، اب خاموش رہنا ممکن نہ تھا۔ آواز البتہ کانپ رہی تھی، وہ کم سن بچہ آخر ایسی عورت کی اولاد ہونے پر کیا کر سکتا تھا۔ عصمت، زرینہ اور فرقان تینوں گاڑی میں تھے، فرقان کا سر اسٹیئرنگ پر جھکا ہوا تھا، سانسیں اکھڑی ہوئی، پیشانی پھٹی ہوئی اور خون کنپٹی سے ہوتا ہوا گردن تک پھیل چکا تھا۔ عصمت اگلی سیٹ پر بے حرکت پڑی تھی، کندھا سیٹ سے ٹکرا چکا تھا، چہرہ اور گردن بری طرح کٹی ہوئی تھی اور پلکیں ہلنے تک سے محروم تھی، اور زرینہ پچھلی نشست پر نیم بے ہوش تھی، چہرہ ایک طرف ڈھلکا ہوا، گردن میں شیشے کا نوکیلا ٹکڑا پیوست تھے اور ہونٹوں کے کنارے نیلگوں پڑ چکے تھے۔ بے ترتیب گھٹتی بند ہوتی سانسوں کے ساتھ وہ مدد کی آخری امید جی رہے تھے۔ امان خوف اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہیں ٹہل رہا تھا، جبکہ ظہورا صاحبہ گاڑی میں واپس بیٹھ چکی تھی۔ وہ داخلی آئینے میں اپنی پیشانی کی معمولی خراش سے نکلتے چند قطرے اس طرح تکتی ہے جیسے قیامت آ گئی ہو، نہ چہرے پر اضطراب، نہ دل میں ہلچل۔ وہ درد صرف تب محسوس کرتی جب خون اس کے اپنے جسم سے بہتا، باقی سب اس کی نظروں میں رینگتے کیڑوں جتنی بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ چند ثانیے بعد 2 ایمبولینس اور 2 پولیس موبائل وہاں پہنچ چکی تھی۔ پولیس موبائل نے گاڑی کے ارد گرد کا علاقہ سیل کر دیا اور تفتیشی عملہ امان سے سوالات میں مصروف تھا۔ وردی میں ملبوس نرس ان تینوں کو باری باری اسٹریچر پر لٹا رہے تھے۔ امان سوالات کا جواب دے کر گاڑی کی طرف واپس آتا، جبکہ ایمبولینس اور 1 پولیس موبائل اپنے فرائض کی تکمیل کے بعد روانہ ہو چکے تھے۔ کیا ہوا امان؟ سب بتا دیا پولیس کو؟ ہم یہاں ان کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ جا چکے؟ ماما میں نے سب سچ بتا دیا کہ ایکسیڈنٹ ہم سے ہوا اور وہ ہمارے عزیز ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے صاف گوئی سے بولا، اتنی کم عمری میں ایسی بات کون کرتا ہے؟ پہلے والی ساری شوخی، رونق اور خوشی کہیں تحلیل ہو چکی تھی۔ اور ماما اب ہم پہلے ان کے ساتھ گھر جائیں گے پھر تھانے، وہ الفاظ چبا چبا کر بولتا ہے اور اگلے لمحے گاڑی سٹارٹ کر دیتا ہے۔ 13 سالہ بچہ ایک حادثے کی زد میں آ کر اپنی معصومیت کو کسی سرد خانے میں دفنا چکا تھا، نہایت بے دردی سے، سب فاقی سے اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کر چکا تھا۔ امان کی گاڑی کے پیچھے ایک پولیس موبائل تھے، دونوں گاڑیاں سڑک پر دوڑتی ہوئی اپنی منزل کی طرف گم ہو گئیں۔ سڑک کے کنارے خاموش کھڑے درخت اس لرزہ خیز منظر کے خاموش گواہ بن چکے تھے، زمین پر بکھرے خون کے دھبے اور شیشے کے ٹکڑے کٹتی ہوئی روشنی میں ہولناکی کی گواہی دے رہے تھے۔ ہوا میں ایک پراسرار سناٹا گونج رہا تھا، جیسے وقت نے اپنی سانس روک لی ہو، ہر چیز خوف سے جیسے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ہال نما کمرے نے تھکن سے انگڑائی لی، اپنے وجود پر پھیلے شرارتی بچوں، غباروں اور تحائف کو بیزاری سے دیکھا تھا۔ اسی رونے کے پیش نظر مہمان بھی اکتائے ہوئے مگر مصنوعی مسکراہٹوں کے تبادلوں میں خوش کپیوں کا سلسلہ جاری تھا۔
ٹیبل پر رکھے تحائف میں ابھی گڑیا نما کیک کا اضافہ ہو چکا تھا. دائیں جانب کا کمرہ اس وقت 4 وجودوں کی مسکراہٹوں میں ہم آہنگ تھا. بھائی ابراہیم، مجھے نا شب سے زیادہ آپ کا انتظار تھا. ماما کو میں بول رہی تھی آپ میرے لیے کیک اور ڈھیر سارے گفٹ لائیں گے. سفید فراک میں ملبوس 2 بڑی بڑی پونیاں لگائے پیارے سے انداز میں ابراہیم سے مخاطب ہوتی ہے. اسے پارٹی کے حساب سے تیار کیا گیا تھا. وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی جب وہ پھولے پھولے گالوں اور بڑی بڑی آنکھیں کھول کر بات کرتی تھی. بے اختیار پیارا تھا. میری کیوٹو پرنسس. ابراہیم 2 سنوں بیٹھا ہیر کو پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ سب سے پہلے مجھے گفٹ دیں گے نا؟ وہ اپنے پیارے پیارے ہاتھ سے اس کے سامنے کرتی ہے. اچھا جی، رکو دیتا ہوں. عبید اور مناہل سامنے صوفے پر براجمان تھے، ہنستے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے. ابراہیم کھڑا ہو کر کوٹ کی پاکٹ سے ایک ڈبیا نکالتا ہے. یہ نکال لیا، اب ہم اپنی کیوٹ سی پرنسس کو پہنائیں گے تو اور بھی خوبصورت لگے گی. پیاری ہے نا؟ وہ پینڈنٹ نکال کر ڈبیا پاس پڑی چیئر پر رکھ دیتا ہے اور پھر 2 سنوں ہو کر ہیر کے گلے میں بلیک ہیومن ہارٹ پہنا دیتا ہے. واو بھائی ابراہیم، بہت اچھا ہے، میں سب کو دکھاؤں گی. ہیر پینڈنٹ کو گلے میں دے کر ایکسائٹڈ سی ہو کر بولتی ہے. وہ کہ ہیر صاف اور واضح انداز میں بات کرنے کی تھوڑی بہت صلاحیت رکھتی تھی، لیکن وہ پیار پیار میں ایسے ہی بولتی رہی اور یہ انداز رفتہ رفتہ اس کی عادت بن گیا. اسے نہ کبھی ٹوکا گیا اور نہ یہ بات کبھی کسی کو ناگوار گزری. چہکتے ہوئے ابراہیم سے ملتی ہے. ابراہیم اس کے سر پر پیار کرتا ہوا مسکراتا ہے. ہیر اگر تھوڑی سی اور بڑی ہوتی تو میں اسے اپنے گھر لے آتا. عبید مناہل کو دیکھتے ہوئے بولا، فرق کیا ہے؟ زرینہ بھی تو ہے، اس کے بارے میں بھی تو سوچا جا سکتا ہے. مناہل جواباً مسکراتے ہوئے بولتی ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر یہ بچی دل میں ہے، لیکن میں زرینہ کے لیے آج ہی عصمت سے بات کروں گا. ابراہیم ہیر کو پیچھے کرتا ہوا پیچھے مڑتا ہے. ڈیڈ مجھے جب بھی چاہیے ہیر ہی چاہیے. بیٹا باہر جا کے کھیلو. عبید کھڑا ہوتے ہوئے ہیر سے کہتا ہے، میں لے چلتی ہوں، ایسے بچے محسوس کرتے ہیں جب تک عصمت نہیں آ جاتی میں اسی کے ساتھ رہوں گی. چلو بیٹا. مناہل کہتے ہوئے ہیر کا ہاتھ پکڑ کر باہر چلی جاتی ہے. بیٹا وہ بہت چھوٹی ہے، 8 سال کا فرق ہے. ابراہیم اور عبید اب ایک دوسرے کے مقابل تھے. ڈیڈ میں انتظار کر لوں گا، لیکن ہیر ہی میرا انتخاب رہے گی. لوگ لوٹ آنے یا چلے جانے کا انتظار کرتے ہیں، میں ہیر کے بڑے ہونے کا انتظار کروں گا. میں انتظار کر سکتا ہوں اور کروں گا. چلو جیسے میرا شہزادہ بیٹا ابراہیم. عبید کہے. عبید ابراہیم کو گلے لگائے اس کی پشت تھپ تھپا کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے آتے ہوں گے، لیکن ابھی تک فرقان نہیں آیا، تقریباً 12 بج ہی چکے ہیں. وہ پیچھے ہٹتا ہوا کہتا ہے، ڈیڈ میں تو ہیر کو ساتھ لے کر فرینڈ کے ساتھ آیا ہوں، مگر فرقان کو واقعی دیر ہو چکی ہے. ابراہیم کھڑی دیکھتے ہوئے پریشان سا کہتا ہے. ایمبولینس کا سائرن گونجتا ہے. سائرن کی آواز پر دونوں چونک جاتے ہیں، پھر الجھے ہوئے سے کمرے سے باہر نکلتے ہیں. گھر کا دروازہ کوئی پہلے ہی کھول چکا تھا. مہمان اب رنگ برنگی خوشبوؤں سے نکل کر چہمگوئیاں اور ہاتھ بڑھا بڑھا کر باتیں کرتے نظر آتے ہیں. یہ کے بعد دیگرے 3 اسٹریچرز جن پر پڑے وجودوں پر سفید کپڑا ڈالا گیا تھا. ہال میں موجود اکا دکا لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے اور جگہ دی جا رہی تھی. ساتھ پولیس اور پولیس کے پیچھے امان اور ظہورہ. یہ کون ہے اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ڈی ایس پی صاحب؟ عبید الجھن سے تر لہجے میں گویا ہوا. اسٹریچر رکھنے کے بعد وردی میں ملبوس نرس باہر چلے جاتے ہیں. سر وہ شاید، سوری، میرا مطلب ہے کہ یہ آپ کی فیملی ہے. کیا بدتمیزی ہے ڈی ایس پی صاحب، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ قدرے مضبوط لہجے میں گویا ہوا. پولیس والا ہاتھ میں مخصوص اسٹک لیے آگے بڑھتا ہے. بدتمیزی نہیں کر رہا میں. یہ دونوں اسٹک سے امان اور ظہورہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. ان سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ آپ کی ہی فیملی ہیں. ڈی ایس پی صاحب یہ دونوں میری فیملی ہیں، لیکن یہ نہیں. وہ شہادت والی انگلی سے اسٹریچرز کی طرف اشارہ کرتا ہے. آواز البتہ پہلے کی نسبت کمزور تھی. ماموں، انسپکٹر سچ بول رہے ہیں، یہ ہماری فیملی ہے. امان سرخ آنکھیں لیے کسی سکتے کے عالم میں آگے بڑھ کر اسٹریچرز پر لیٹے وجودوں کے چہرے سے سفید چادر ہٹاتا ہے. ہاتھوں کی لرزش واضح تھی. ان کے چہروں پر جا بجا زخم کے نشان تھے. کانچ کے ٹکڑے نکال لیے گئے تھے. خون جم چکا تھا، لیکن انہیں پہچانا جا سکتا تھا. میری بہن عصمت، فرقان، زرینہ، میری جان. عبید شوق کے عالم میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا. کسی نے جیسے کھولتا ہوا تیل پورے وجود پر انڈیل دیا ہو. آنسو آنکھ کی سرحدیں چھوڑے باہر نکلے. ہال میں سکتے کا عالم چھا گیا. کچھ دیر سب ایسے خاموش ہوئے جسے سب کچھ سانپ سونگھ گیا ہو. پھر چہمگوئیاں ایک شور کی طرح گونج اٹھی. ابراہیم جہاں تھا وہیں رک گیا. وہ پلک تک نہیں جھپک سکا. ذہن میں یادوں کا ریلا اور آوازوں کا طوفان غالب آنے لگا. میرا بیٹا کیسا ہے؟ ابراہیم آپ کس چیز پر آؤ گے؟ جلدی آنا. زرینہ اور فرقان کے پک چہرے. آخری الفاظ، آخری منظر، آخری ملاقات. یہ سب کیا ہو گیا؟ ابراہیم کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکتی ہیں. لب کپ کپاتے ہیں اور آنکھیں خون رنگ ہو جاتی ہیں. پیچھے سے آتا ہوا کریم بس خاموش ہو جاتا ہے. وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے چہروں پر دل کا حال رقم نہیں ہوتا. مناہل بھی وہیں ساکت سی کھڑی تھی. سر، ٹکر کی شدت سے اندر کے شیشے کے ٹکڑوں نے خون کی نالیوں کو نقصان پہنچایا، خاص طور پر چہرے اور گردن کے قریب. آکسیجن کی کمی اور خون بہنے کے باعث جسم نے جواب دینا بند کر دیا. یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ چند سیکنڈز میں جان نکل گئی. وہ کسی نیوز اینکر کے انداز میں بولتا ہے جسے کسی لائیو شو میں ہو. یہ وہ لمحے تھے جہاں یقین کرنا بھی مشکل تھا.
جان ڈالنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن جان لینے کے لیے صرف ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ مناہل بیگم، عبید مناہل کو دیکھ کر مدھم لہجے میں کہتا ہے، ہیر وہ جاتی ہی میرے ساتھ سو گئی تھی۔ مناہل کچھ سمجھنے والے انداز میں دھیرے سے بولتی ہے، سر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں امان اور میڈم کو لے کر جانا ہوگا۔ مجرم نے خود اعتراف جرم کیا۔ وہی افسر رسمی لہجے میں کہتا ہے، آپ پلیز تدفین تک رہنے دیں، سر آپ کی وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں، لیکن خیال رہے یہ دونوں اسی شہر میں رہیں گے اور ہماری نظر بھی ان پر رہے گی۔ انسپکٹر کہتا ہے اور باہر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ 3 مرد آفیسرز اور ایک خاتون اہلکار تھی۔ یہاں امیروں کے مجرموں کو بھی مہلت درکار ہے۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ ماحول بالکل ویسا ہی تھا، روشنی، خوشیاں، سب کچھ وہی تھا، بدلا تھا تو صرف وہ رنگ جو ہیر کی زندگی سے روشنی بھی لے گیا تھا، خوشیاں بھی۔ لوگ وہی تھے، کچھ آپ دیدہ، کچھ سرگوشیاں کرتے، سجا ہوا ہال نما کمرہ، غبارے چھت سے جھول رہے تھے، مختلف خوشبوئیں ہوا میں پھیلی ہوئیں، بتیاں رنگ برنگی روشنی بکھیرتی ہوئیں، اور عین درمیان میں 3 لاشیں پڑی تھیں، چہرے خون سے تر اور سانسیں ہمیشہ کے لیے خاموش۔ یہ منظر کتنا تکلیف دہ تھا یہ صرف وہی جانتے تھے جن پر بیت رہی تھی۔ یہ وقت صرف تکلیف کا نہیں تھا، یہ صدموں سے صدیوں تک جکڑے رہنے کا وقت تھا۔ یہ اپنوں سے وہ جدائی تھی جو خوشیوں کے بیچ آ کر ڈیرے جما چکی تھی۔ عبید، مناہل، کریم اور ابراہیم بہتی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اگر دکھ سے دل پھٹتے تو ابراہیم کا دل کب کا چھٹ چکا ہوتا۔ ابراہیم کمزور دل کا مالک تھا، لیکن کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن سے دل نہیں پھٹا کرتے، بس اندر ہی اندر سڑتے رہتے ہیں۔ سب آپ دیدہ تھے مگر ظہورا، وہ ساڑی کا پلو مضبوطی سے تھامے بس خوفزدہ کھڑی تھی۔ سب آپ دیدہ تھے مگر ظہورا، وہ ساڑی کا پلو مضبوطی سے تھامے بس خوفزدہ کھڑی تھی۔ ڈری بھی تھی تو اس بات سے کہیں جیل نہ جانا پڑ جائے۔ دل اللہ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت شاہکار ہے، وجود، سیرت، حسن، سب کی خوبصورتی کا مرکز، اور دلوں پر مہر لگنے کا مطلب تب سمجھ آتا جب کسی کے مرنے پر دشمن کی آنکھ بھی نم نہ ہو۔ دشمنی میں جان لی جاتی ہے مگر نفرت میں مرنے والوں پر نہ آنکھ روتی ہے نہ زبان فاتحہ پڑتی ہے۔ 14 فروری ان سب دلوں پر قیامت بن کر اتری تھی۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ظہورا پر کوئی الزام ثابت نہ ہوا، امان جیل جا چکا تھا کیونکہ گاڑی وہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہیر کو راتوں رات نور الہدا کے پاس پہنچا دیا گیا تھا۔ باقی سب خوشیاں سمیٹی گئیں مگر چکھے بغیر، جن کے جنازے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے تھے انہیں دفن کر کے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ دی گئی، اور اس پورے سفر میں تبریز دلاور کہیں نظر نہ آیا۔ لاہور کی سڑکیں معمول کے ہنگامے میں بھی عجیب خاموشی اوڑھی تھی۔ گاڑیاں رواں دواں تھیں، ہارن بج رہے تھے، لوگ مصروف مگر سب کچھ بے جان سا لگ رہا تھا۔ یہ آج کی دنیا ہے جہاں ہر شخص چاہے اچھا کرے یا برا اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہے۔ سڑکیں، آسمان، زمین، لوگ، سب خوش مگر خاموش۔ ہوا چل رہی تھی مگر جیسے کسی تکلیف سے نکلی آہ کو سن کر سہم گئی ہو۔ آج صرف ارحام تھا، سڑک کنارے خاموشی سے چلتا ہوا۔ یہ وہی سڑک تھی جہاں ایک بار زیان نے ہیر کے سامنے گاڑی روکی تھی، پھر دونوں نے وہ راستہ ایک ساتھ پیدل طے کیا تھا، لیکن اس بار یہ سڑک کسی اور کردار کا مرکز ہے۔ ارحام کا دل میں زہرا گل کے لیے عجیب احساسات سر اٹھانے لگے تھے جنہیں شاید ایک لفظ میں سمیٹا جائے تو وہ لفظ محبت ہے، لیکن وہ اس وقت کہیں موجود نہیں تھی۔ کہاں ہو گل؟ بہت ڈھونڈا لیکن تم کہیں نہیں ملی۔ وائٹ پینٹ، نیلی ڈریس، شرٹ اور گلے میں مفلر ڈالے، پونی میں مکید بال، وہ اداس سا لگتا تھا۔ آج ویلنٹائن ڈے ہے اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں، میری فیلنگز کیا ہیں۔ چلتے چلتے وہ کیفے اماوی پہنچتا ہے جہاں ہیر اور زیان نے ایک بار کافی پی تھی، لیکن صورتحال برعکس، وقت رات کے 12 کا تھا اور اظہار کے لیے کوئی وجود موجود نہیں تھا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے گل، وہ خود سے مخاطب ہو کر دھیرے سے مسکراتا ہے۔ کاش دل کی آواز دل تک پہنچ سکتی۔ کیفے میں 7-8 لوگ بیٹھے کافی پی رہے تھے، لیکن ان کے اپنے بھی ان کے ساتھ نہیں لگتے۔ ارحام نم آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا ہے اور سامنے آتے بیٹا کو ایک کافی کا آرڈر دیتا ہے۔ دنیا چلتی رہتی ہے لیکن ہمارے ساتھ رہنے والے بھی اکثر ہمارے حال سے ناواقف ہوتے ہیں۔ دور سے کشتی لہراتے سرخ پرچم کو دیکھ کر رخ موڑتی ہے۔ عظیم کشتی کو دیکھ کر تشکر سے فوراً سانس آسمان کی طرف سر اٹھاتا ہے، الحمدللہ۔ پھر ابراہیم کی طرف دوڑ کر آتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ باس مدد آ رہی ہے، آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز بوکھلاہٹ سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ایک ہی مہینے میں ابراہیم کے ساتھ پیش آنے والا دوسرا سانحہ تھا۔ ہیر، ابراہیم لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں حلق کے بل چلاتا ہے، پھٹی پھٹی سی آواز نکلتی ہے۔ وہ لہراتی ساڑی کے ساتھ ابراہیم کے پاس 2 ضلع ہو کر بیٹھی، آنکھیں ہلکی سے سرخ ہو رہی تھی مگر ابراہیم کو وہ دکھائی نہیں تھی۔ تم نے 14 فروری کو اپنے گھر والوں کو کھو دیا تھا۔ تم بہت چھوٹی تھی، تمہیں نہیں معلوم تھا کہ درد کیا ہوتا ہے اور نہ ہی تم نے اسے کبھی محسوس کیا تھا، لیکن آج میں نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ میں چھوٹا نہیں ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں بھولے گا ہیر، نہ ہی کوئی مجھے بہلا سکے گا۔ ابراہیم آہستہ آہستہ رک رک کر بول رہا تھا۔ بولنے سے تکلیف ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں یوں کھلی تھی کہ اگر تم دیکھو تو جسم میں ایک سرد لہر دوڑ جائے۔ ایک وقت تھا جب ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ لفظ ناممکن کا وجود ہے، اور آج یہ غرور کیسے پاش پاش ہوا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ 32 سالہ ابراہیم زمین پر اوندھے منہ لیٹا اپنی ہار تسلیم کر رہا تھا۔ کیسا انکشاف تھا اور کیا حال تھا۔ نقاب پوش لڑکی کی سانس میں ایک لمحے کو خلل آیا، دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا ہو، مگر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے خاموشی سے کھڑی ہو کر پیچھے مڑ جاتی ہے۔ ہیر،
شاید میں نہ بچ پاؤں، آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ کپکپاتے ہونٹوں نے نہ جانے کتنے زخموں پر پیر رکھتے ہوئے یہ لفظ ادا کیے، مقابل کو 7ویں آسمان سے زمین پر لاپٹکا تھا۔ چمکتی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر تکونی رومال میں جذب ہو گیا، مگر وہ اب بھی خاموش تھی۔ ہیر، میں دنیا کا سب سے بدنصیب انسان ہوں جو آج کے دن اپنے محبوب انسان کے ہاتھوں مر رہا ہے۔ محبوب انسان کا جملہ سنتے ہی نقاب پوش لڑکی کشتی کی ریلنگ کا سہارا لیتی ہے۔ اگر میں مر گیا تو آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا، لیکن میری محبت، میری بچپن کی محبت بھی مر جائے گی۔ بالآخر ابراہیم مر جائے گا، یہ کہتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بولنے کی کوشش میں وہ مشکل اٹھایا گیا سر اب تو گر چکا تھا۔ تمام تر درد اس کی ذات سے وابستہ تھے، کون کس اذیت میں ہے، کسی کو کیا۔ نقاب پوش لڑکی کو مرنے والی بات بہت بری طرح چبھی تھی۔ ابراہیم، وہ زیر لب بڑبڑائی، ایک آواز جو درد میں بھیگ کر لبوں سے چھلکی۔ ایک خواہش نے دل کی خاک سے سر اٹھایا، کالی چمکدار آنکھوں میں نمی لرزنے لگی، کاجل کی لکیر دوہری ہو گئی، ایک ٹیس اٹھی ایسی کہ آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ کشتی کی ریلنگ پر اس کی انگلیوں کی گرفت مزید سخت ہو گئی، اتنی کہ ہاتھ کی نسیں ابھر آئیں، اور دل خیر ٹوٹنے سے پہلے خاموشی کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر وہ نہ مڑی، یا شاید مڑنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ہیلو دوست، کوئی مسئلہ ہے؟ سامنے آتی کشتی سے آواز ابھری۔ 3 مرد سوار تھے، رفع سے حلیے میں ایک شخص نے آگے بڑھ کر سوال کیا۔ جی، ہمیں آپ کی مدد چاہیے، ہم یہاں پھنس گئے ہیں، ڈیزل ختم ہو گیا۔ عظیم جلدی سے آگے بڑھتا ہوا پریشان آواز میں کہتا ہے۔ نظریں بار بار بے ہوش پڑے وجود کو گھیر رہی تھی۔ ہم مدد ضرور کریں گے، ہمارے پاس ڈیزل موجود ہے، شاید آپ کا ساتھی بیمار ہے، آپ کو دقت ہوگی، آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ بوٹ والے شخص نے پیچھے ابراہیم کو گرا ہوا دیکھ کر نرمی سے کہا، جی آئیے۔ عظیم اب ابراہیم کو اٹھانے کے لیے بڑھا، باقی 2 بھی آ جاتے ہیں، مگر وہ نقاب پوش لڑکی ہنوز ساکت کھڑی تھی، اس کی آنکھیں وہ خاموش نظر ہر لمحہ ہر جنبش کو گہرائی سے دیکھ رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں دوڑتے ہوئے 12 کے ہندسے میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سرد ہوا کا کوئی لمس اس کے اندر کی جلن کو چھو نہیں سکتا تھا۔ 14 فروری کی رات ابراہیم پر قہر بن کر ٹوٹی تھی۔ پچھتاووں سے جڑے لمحے کبھی ازالہ نہیں دیتے، بس ایک زخم بن کر باقی رہ جاتے ہیں جو ہر دھڑکن کے ساتھ اندر تک کاٹتے ہیں۔ عاشقوں کے دن کی ابتدا خدا کے نام، لیکن سب نئے گناہوں کی فہرست لیے نیند میں محو، جاگتی اور بند آنکھوں کے فقط یہی خواب۔ آج کا دن محبوب کے نام اور اصل محبت کرنے والی ہستی نے پکارا، مگر جواب نہ دار۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی گونج خالی گراؤنڈ میں دگنی تگنی ہو کر آ رہی تھی۔ 60 سالہ بزرگ دوبارہ آہستگی سے کرسی پر بیٹھا، جبکہ یہ ارمان خالی نگاہوں سے آسمان کو تکیے جا رہا تھا۔ میرے بیٹے، کوئی قانون اتنا رحم دل نہیں ہوتا کہ تمہیں باعزت بری کر دے، اور نہ ہی وہ لڑکی جس کا سارا خاندان تمہاری وجہ سے مٹ گیا اتنا بڑا دل رکھتی ہوگی کہ تمہیں معاف کرے یا قبول کر لے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سر لرزتے ہاتھ ایک دانہ گراتے ہیں، جھریوں سے پر چہرہ مگر نور سے بھرا، ماتھے پر سجدوں کی محراب جو عمر بھر کی عبادتوں اور ریاضتوں کا تحفہ تھی۔ میں نے قتل کیا اور اس لڑکی نے ایک بھی نہیں، پھر بھی مجھے ان قتلوں کی تکلیف سے زیادہ اس سے دوری کی اذیت کھائے جا رہی ہے۔ میری ساری خون ریزی کے سامنے وہ ایک لڑکی بھاری پڑ گئی۔ مولوی صاحب، وہ روانسا ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب، اتنی بڑی دنیا میں مجھے صرف وہ ایک چاہیے، اور وہ اس وقت شاید اپنی دنیا میں گم ہے، مجھے پہچانتی بھی نہیں ہوگی۔ کہتے ہوئے اس کی آواز رند جاتی اور بلک پڑتا ہے۔ مولوی صاحب بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے، یرمان قدموں کے فاصلے کو دوڑ کر طے کرتا ہوا ان کے گلے لگ جاتا ہے۔ یہ لمحہ اذیت کی آخری حد تھا، جب وہ ایک انجانے مرد کو اپنی داستان کہتے ہوئے رو پڑا تھا۔ اگر آزمائش تھی تو کیسی تھی، اور اگر سزا تھی تو بہت بری تھی۔ مولوی صاحب نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ دھیمی لرزتی آواز میں گویا ہوا، مجھے پتا ہے دنیا میں سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، مگر میں تو ایک گنہگار قاتل ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ آپ دعا کریں مولوی صاحب، آپ تو خدا کے قریب ہیں، وہ آپ کی سنیں گے۔ ان سے کہیں نہ مجھے میری ہیر لوٹا دے، کسی بھی گناہ کی جھنجٹ کے بغیر، ججمنٹ کے بغیر۔ وہ بچوں کی طرح روئے جا رہا تھا، آواز میں برسوں کی تڑپ تھی۔ اگر کوئی اسے اس لمحے دیکھ لیتا تو باخدا وہ اس کی محبت لوٹا دیتا۔ 60 سالہ بزرگ نے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور یرمان کو یوں ہی تھامے رکھا۔ سرخ چہرہ، ابلتی آنکھیں، بے بس وجود اور آنکھوں سے پھوٹتا وہ طوفان جو شاید کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ کیا تم بھی محبت کے اس درجے تک پہنچے ہو؟ کیا تم نے کبھی 19 سال کسی ایک شخص کی محبت میں خاک چھانی؟ نہیں، تو پھر اس کا درد وہی محسوس کر سکتے ہیں جو اس درجے کو پہنچے ہوں، اور ایسا جنون اس صدی میں صرف یرمان کریم کے نام۔ غلط کہا ہے جس نے یہ کہا کہ مرد روتے نہیں، غلط سمجھا جس نے یہ جانا کہ مرد کو تکلیف نہیں ہوتی۔ مرد بھی انسان ہوتے ہیں، دل رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، درد سہتے ہیں، مگر وہ چپ رہتے ہیں کیونکہ دنیا نے ان پر صبر کا پہرا بٹھا دیا ہے۔ عورت اگر آنسو بہاتی ہے تو دنیا اسے کمزور کہہ کر گلے لگاتی ہے، اور اگر مرد آنسو بہا دے تو وہ اصل مرد نہیں۔ کیوں؟ خدا را اسے رونے دو تاکہ وہ پھر سے جینے کے قابل ہو جائے، کیونکہ جب وہ ٹوٹتا ہے تو فقط اس کا دل نہیں، اس کی پوری کائنات بکھر جاتی ہے۔ ابراہیم اپنی محبوب ہستی کے ہاتھوں زہر آلود ہو کر ٹوٹ گیا۔ یرمان ہیر کے چاہ میں تڑپ تڑپ کر آنسو بہاتا رہا، ارحام لاہور کی گلیوں میں گل کو ڈھونڈتا رہا۔ یہ سب بس ایک محبت کے تمنائی تھی جو اکثر خواب بنتی، حقیقت نہیں بنتی۔ ہر ایک اپنی بکھری زندگی کو سنوارنے کے لیے محبت کا پیچھا کرتا رہا، لیکن اس تلاش میں وہ ایک محبت سب بھول گئے، وہ محبت جو سب محبتوں سے بالا تر ہے، خدا کی محبت۔
خالق سے جڑنے والی محبت ایسی جو روح کو سجدے میں جھکا دیتی ہے اور دل کو فنا سے بقا کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ محض محبت نہیں، یہ عشق ہے، عشق کامل، جو ہر دل کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ عشق انہیں بھی نہیں مل سکتا جو دنیا کی محبت میں تڑپتے رہیں، کیونکہ درد سے رشتہ جوڑنے والی محبت روح سے جڑی ہوتی ہے، اور روح صرف سجدے سے مکمل ہوتی ہے، تب جا کر خدا ملتا ہے۔ مگر یہ سفر آسان نہیں، یہ دروازہ ہر کسی پر نہیں کھلتا۔ خدا کو پانے کا سفر محبت سے نہیں، عشق سے طے ہوتا ہے۔